کہ جب کوئی کھٹمل مرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے اور سفید خنزیر مرتا ہے تو دوہری خوشی ہوتی ہے. If you take away the Soviet Union and its chief proxy, the PLO, international terrorism would collapse. Oh yeah? Is that so? If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Third nation, by the way, is Libya. Obviously, we like to see a regime change, at least I would, in Iran. Exporting terrorism not only to every part of the Middle East, but to Venezuela. By the way, what are we doing with Greenland? We got to do something with Greenland. ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آئی پلس ٹی وی کی ٹیم نے کچھ دنوں پہلے میرے ایک ویڈیو پر کچھ اشکالات پیش کیے. آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اسی کا جواب دیں گے. لیکن سب سے پہلے بطور ڈسکلیمر کے میں یہ بات کہنا چاہوں گا تاکہ بات شروع ہی سے بالکل کرسٹل کلیئر رہے کہ میرا یہ ویڈیو شیعوں کے غلط عقائد اور ان کے کفریہ نظریات کی تائید ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں یہ بھی کہتا ہوں اور کھل کر کہتا ہوں بلا کسی لاگ لپیٹ کے کہ شیعوں کے وہ عقائد جن کو اہل السنہ والجماعت نے کفریہ عقائد قرار دیا ہے، میں بھی ان کو کفریہ عقائد ہی مانتا ہوں. اس کے علاوہ شیعوں اور روافظ نے جو سنیوں پر ظلم کیے میں کھل کر اسے کنڈیم کرتا ہوں، چاہے وہ عراق میں ظلم کیا ہو، افغانستان میں ظلم کیا ہو، یا پھر چاہے خود ایران ہی کے اندر ظلم کیا ہو، تو ہم کھل کر اسے کنڈیم کرتے ہیں. بلکہ ابھی گزشتہ کچھ سالوں سے جب مولانا سلمان ندوی نے رافضیت کا دفاع کرنا شروع کیا تو ہم نے اپنے اسی پلیٹ فارم سے مولانا سلمان ندوی کے شبہات اور اشکالات کا کھل کر دندان شکن جواب دیا تھا. وہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اب تک موجود ہیں، آپ جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا لوگوں میں اتنا شعور اور انٹلیکٹ باقی نہیں ہے کہ وہ دو چیزوں میں فرق کو سمجھ سکیں؟ دیکھو، ایک مسئلہ ہے شیعوں کے غلط عقائد کا، دوسرا ہے سیاست کا. کیا کسی کے ساتھ سیاسی اتحاد کرنے سے یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ اس کے غلط عقائد کو بھی مان لیا جائے؟ ہم ہرگز شیعوں کے غلط عقائد اور ان کے غلط نظریات کی تائید نہیں کرتے، لیکن سیاسی اتحاد میں یا یہ تمنا رکھنے میں کہ وہ اس جنگ میں، خاص طور پر تب جب کہ یہ جنگ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف لڑی جا رہی ہے، اس میں اگر ہم یہ تمنا رکھیں کہ ایران جیت جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. سیاسی اتحاد کو عقائد کی تائید سمجھنا یہ عقل کی کجی ہے. اس لیے میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ اس جنگ میں ایران کے ساتھ ہماری ہمدردی کی جو وجہ ہے وہ فقط یہ ہے کہ وہ اسلام کے سب سے کٹر دشمن اسرائیل سے لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ خامنہئی کو جو لوگ شہید کہہ رہے ہیں میں اس کو بھی درست نہیں سمجھتا، یا اس کو مرشد اعلیٰ کہنا اس کی ضرورت نہیں ہے. خاص طور پر ابھی جو مولانا سجاد نعمانی صاحب نے جو خط لکھا ہے اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو قابل اشکال ہے، جن کو میں غلط سمجھتا ہوں. یہ تو ہوا ڈسکلیمر. اب آگے چلتے ہیں اور بالکل بنیاد سے بات کو سمجھتے ہیں کہ دیکھو، یہ جنگ اسرائیل اور ایران کے درمیان ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ ایک طرف ہے اور دوسری طرف ایران ہے. اب اس کی دو پاسبلٹیز نکل سکتی ہے. پاسبلٹی نمبر 1 یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جیت جائیں، اور پاسبلٹی نمبر 2 یہ ہے کہ ایران جیت جائے. تو پاسبلٹی 1 کو اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل اور امریکہ اگر جیت جائیں تو یاد رکھو کہ اسرائیل اسلام کا اتنا کٹر دشمن ہے کہ یہ صرف ایران پر رکے گا نہیں، بلکہ اس کے بعد دوسری اسلامک کنٹریز کا نمبر ہے. وہ تو اپنے منہ سے کئی بار بک چکا ہے، قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Third nation, by the way, is Libya. Obviously, we like to see a regime change, at least I would, in Iran. Exporting terrorism not only to every part of the Middle East, but to Venezuela. By the way, ترکی کے بارے میں کہہ چکا ہے. You know, there are forces that support the terrorists, and one of them is President Erdogan of Turkey. پاکستان کے بارے میں کہہ چکا ہے. Mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons, or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. لبنان تو ایران کا حصہ نہیں ہے، اس کے اوپر اتنی خطرناک بمباری کی ہے کہ 10 منٹ کے اندر 100 بم گرائے ہیں. کون شہید ہو رہا ہے وہاں پر؟ سنی مسلمان شہید ہو رہے ہیں. اور ایران کو زیر کرنے کے بعد اسرائیل ول بی انسٹاپیبل.
गल्फ कंट्रीज के बीच में वो एक ऐसा गुंडा बन जाएगा जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता, और फिर वो अपने ग्रेटर इजराइल के नापाक सपने को पूरा करने की कोशिश करेगा, जिसका चार्ट लेकर बेंजामिन नेतन्याहू सबको दिखाता फिरता है। ये एक बड़ा नुकसान है। दूसरा बड़ा नुकसान ये होगा कि ईरान के हारने से इस्लाम का रोब और दबदबा पूरी दुनिया में कम हो जाएगा और मुसलमान इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं पूरी दुनिया में। इसके बरखिलाफ दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये है कि अगर ईरान जीत गया, जो कि लग रहा है कि ईरान ही जीतेगा, अगर ईरान जीत जाता है तो इसका नुकसान यकीनन ये हो सकता है कि वो सुन्नी ममालिक के ऊपर हमला करे या सुन्नी मुसलमानों के ऊपर जुल्म करे। मैं मानता हूं इस पॉसिबिलिटी को, ये हो सकता है, लेकिन इसका एक फायदा ये है कि मुसलमानों का रोब और दबदबा बरकरार रहेगा और इजराइल की गुंडागिरी खत्म होगी, और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज तुर्की, पाकिस्तान वगैरह जो इजराइल के निशाने पर है वो तो कम से कम उससे बच जाएंगे। प्लीज रीड द रूम। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि शियों के गलत और कुफरिया अकाइद की खुल्लम खुल्ला तरदीद करते हुए, अलल ऐलान तरदीद करते हुए ईरान के साथ में इस जंग में अगर हमदर्दी रखी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उनके अकाइद की तरदीद करते हुए। और कितने मौके ऐसे पेश आते हैं जहां पर हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुओं के साथ में सियासी इत्तेहाद कर लेते हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर ही कुछ सालों पहले जो इलेक्शन हुआ था तो महाराष्ट्र के सारे मुसलमानों ने शिवसेना को वोट दिया था बीजेपी के अगेंस्ट में। इसमें क्या मसला है? ये इत्तेहाद सिर्फ टेम्पोरल होता है, वक्ती होता है, और इस इत्तेहाद का ताल्लुक सिर्फ सियासत से होता है। ये आपसे कौन कह रहा है कि आप जाकर उनके अकाइद को तस्लीम कर लो या आप उनके अकाइद की तायीद कर लो? अब चलिए i+ टीवी टीम के इश्कालात को भी एड्रेस कर लेते हैं। अब ये शाबान बिदर साहब हैं, इनकी बात को सुनिए, बहुत लंबी चौड़ी इन्होंने तकरीर करी। अब इनकी पूरी तकरीर का जवाब मैं तफसील से दे सकता हूं, लेकिन मैं 2 सेकंड के अंदर ही इनका जवाब दे दूंगा और खुद इन्हीं की जबान से जो अल्फाज निकले हैं उन्हीं अल्फाज से इनका जवाब अदा हो जाएगा। 10 मिनट की लंबी तकरीर में शाबान भाई ये समझाते रहे और ये साबित करने की कोशिश करते रहे कि ईरान और इजराइल दोनों बराबर हैं, यानी इजराइल बड़ा जालिम है ऐसी बात नहीं है, बल्कि दोनों बराबर के जालिम हैं। बल्कि आगे जाकर ये भी कहा कि ईरान इजराइल से भी बड़ा जालिम है। रवाफिज ना तो कम बुरे हैं यहूद और नसारा से, ना तो बराबर में है बुराई में। ये और रवाफिज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ज्यादा बुरे हैं। अब इसका जवाब खुद इन्हीं के अल्फाज से सुनिए। जब कोई खटमल मरता है तो खुशी होती है और सफेद खंजीर मरता है तो दोहरी खुशी होती है। हाँ, इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। कह रहे हैं कि खटमल के मरने के ऊपर खुशी होगी और खिंजीर के मरने पर डबल खुशी होगी। क्यों भाई खिंजीर के मरने के ऊपर डबल खुशी क्यों होगी? जब दोनों बराबर के जालिम है तो खिंजीर मरे चाहे खटमल मरे आपको खुशी एक जैसी होनी चाहिए। या आपको तो ये कहना चाहिए कि खटमल के मरने के ऊपर डबल खुशी होगी। आप तो ये कह रहे हैं कि खटमल के मरने के ऊपर एक खुशी होगी, खिंजीर के मरने के ऊपर डबल खुशी होगी। यानी आप भी ये मानते हैं अंदर कि ईरान अगरचे जालिम है लेकिन इजराइल और अमेरिका उससे बड़े जालिम है। खुद आपकी जबान इसका इकरार कर रही है कि जब कोई खटमल मरता है तो खुशी होती है और सफेद खंजीर मरता है तो दोहरी खुशी होती है। शाबान भाई, आपके अंदर जो फितरत सलीमा है ना, वो इसको मानती है कि इजराइल बड़ा जालिम है। अब इनकी बात आगे सुनिए। ये कह रहे हैं कि रवाफिज जो है यहूद और नसारा से भी ज्यादा बुरे हैं, और इन्होंने अशद का लफ्ज इस्तेमाल किया। रवाफिज ना तो कम बुरे हैं यहूद और नसारा से, ना तो बराबर में है बुराई में। ये और रवाफिज का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ज्यादा बुरे हैं अक्सर चीजों में। ईरान के खवास, उनकी मुख्तदिरा, उनकी इंतजामिया, उनका शासन, उनका प्रशासन, उनके उलमा, उनके दानिश्वरान अशद हैं, ज्यादा खतरनाक है यहूद से भी नसारा से भी। जबकि कुरान क्या कह रहा है? लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, के मुसलमानों के सबसे बड़े और कट्टर दुश्मन अगर कोई हो सकता है तो वो यहूद हैं। भाई कुरान को तो मान लो, कुरान कह रहा है कि सबसे बुरे और सबसे कट्टर दुश्मन यहूद हैं, और आप कह रहे हैं कि रवाफिज जो है वो यहूद से भी ज्यादा बुरे हैं। अच्छा, फिर एक बात और समझिए, इस आयत में आगे है वल्लदीना अशरकू, दफे दखल मुकद्दर के तौर पर इसका जवाब भी सुन लीजिए। कोई ये कह सकता है कि इस आयत में आगे यहूद के बाद वल्लदीना अशरकू का भी जिक्र है, कि जिस तरह यहूद कट्टर दुश्मन है तो जो मुशरिकीन है वो भी कट्टर दुश्मन है, और आज के जो रवाफिज हैं वो भी शिर्क करते हैं, लिहाजा वो भी यहूद की तरह कट्टर दुश्मन हो गए। बिल्कुल सही है, मोमिनों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूद है, इसमें कोई शुबा नहीं। लेकिन आगे कुछ और है, आगे है वल्लज़ीना अशरकू, और जिन लोगों ने शिर्क किया वो भी उसी दर्जे में है। तो हमारा जवाब इस सिलसिले में यह है कि इस आयत में यहूद का तकद्दुम और वल्लज़ीना अशरकू का तअखुर, इससे हमारा दावा फिर भी साबित हो जाएगा कि यहूद ये रवाफिज से बड़े दुश्मन हैं। अब सरफराज फैजी को सुनिए। इन्होंने ये तसव्वुर कर लिया कि जब ये जंग हो रही है तो लाजिम है कि दोनों में से किसी एक की हिमायत की जाए।
بھائی احون البلیتین کا قاعدہ کہاں پر سے آتا ہے؟ جہاں استقرار والی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس دو ہی آپشن ہے اور دونوں میں سے کسی ایک آپ کو اختیار کرنا پڑے. احون البلیتین کا قاعدہ تو استقراری صورت میں اختیار کیا جاتا ہے نا. آپ کے پاس کون سا استقرار ہے کہ آپ کو دونوں میں سے کسی ایک کی حمایت کرنی ہے؟ آپ خاموش بھی تو رہ سکتے ہیں. یہ کوئی استقراری کیفیت ہے کہ یہاں پہ احون البلیتین کا قاعدہ فٹ کر رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ احون البلیتین تو استقراری صورت میں اختیار کیا جاتا ہے جہاں پر صرف دو ہی آپشن ہوتے ہیں. ان کے بھولے پن پر ہنسی آتی ہے. کیا کہا جائے، یہ لوگ دراصل ورلڈ آرڈر اور جیو پالیٹکس سے بالکل جاہل ہیں. یہ جیو پالیٹکس کو بالکل سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ظالم ہیں، ایران بھی ظالم ہے، اسرائیل بھی ظالم ہے، جو بھی جیتے اس سے مسلمانوں کو کیا فرق پڑنے والا ہے. یہ انتہائی درجے کا بھولا پن ہے. یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اسرائیل اگر جیتا تو اسلام کا رعب اور دبدبہ کم ہو جائے گا. یہ کوئی معمولی نقصان نہیں ہے، بہت بڑا نقصان ہے اسلام کا. اور ایران اگر جیتا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مسلمانوں کو نقصان ہو لیکن اسلام کا رعب اور دبدبہ بڑھ جائے گا. اور یہ کوئی معمولی فائدہ نہیں ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آئی کیو لیول زیادہ چاہیے. ظاہر سی بات ہے اسرائیل جیتے گا تو وہ گریٹر اسرائیل بنائے گا، پھر لبنان ہے، ملک شام ہے اور سعودی عربیہ تک گریٹر اسرائیل کو پھیلائے گا. اور پاکستان اور ترکی کے خلاف تو وہ آلریڈی بول چکا ہے. اس کے علاوہ مسلمان جو پوری دنیا میں انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں گے وہ اس سے الگ رہا. اور اگر آپ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے نہ ایران کا ساتھ دیا جائے نہ اسرائیل کا ساتھ دیا جائے تو تیسرا بھی آپشن ہے کہ خاموش رہا جائے، تو میں کہتا ہوں کہ تیسرا آپشن یہ بھی ہے کہ آپ اپنی فوج تیار کریں اور اسرائیل اور ایران دونوں کو ہرا دیں. کیا مسئلہ ہے، کیجئے نا کہ سنی مسلمانوں کی جیت ہوگی اور اس سے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بھی کم نہیں ہوگا. لیکن یہ آج کے جیو پالیٹکس کے اندر امپاسبل ہے. جب یہ چیز امپاسبل ہے تو اسلام کے رعب اور دبدبے کو بچانے کے لیے اٹس بیٹر ٹو سپورٹ ایران دین ٹو اسٹینڈ کوائٹ واچنگ. پھر آگے سنیے. نصارہ کو اقرب کہا ہے اگر واقعی وہ نصارہ ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تم انہیں پاؤ گے اقرب مودت کے لحاظ سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. کون؟ الذین قالوا إننا نصارى، جو اپنے آپ کہتے ہیں کہ نصارہ ہیں. نصارہ اہل ایمان سے قریب ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے تاریخ، آپ یہ تاریخ دیکھ لیجئے کہ کتنے روافض ہیں جنہوں نے سنیت کو قبول کیا ہے، اسلام کو قبول کیا ہے، اور کتنے نصارہ ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. تو آپ کو یہ ملے گا کہ نصارہ نے اسلام کثرت سے قبول کیا روافض کے مقابلے میں. شعبان بدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ اس آیت میں قرآن نے نصارہ کو مسلمانوں کے اقرب کہا ہے، یعنی نصارہ رافضیوں سے اچھے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی یہ جنگ نصارہ کی ہے ہی نہیں، یہ جنگ عیسائیوں نے مسلط نہیں کی ہے. اس جنگ کو اسرائیل کے کٹر یہودیوں نے، بنجامن نتن یاہو نے اور اسرائیل ڈیفنس فورسز نے مسلط کیا ہے. امریکہ کو آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ نصرانی ملک ہے، لیکن امریکہ جو اس جنگ میں کودا ہے وہ نصرانیت کی وجہ سے نہیں کودا ہے. میری بات کا یقین نہیں ہے. یو ایس کے کاؤنٹر ٹیررزم کے چیف جوزف کینٹ کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھ لیجئے. یہ کاؤنٹر ٹیررزم کا چیف ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. تلسی گباڑ کے بعد دوسرا نمبر اس کا ہے. یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اس جنگ کے پیچھے امریکہ کی جو پاورفل جوئش لابی ہے اس کا ہاتھ ہے. یعنی امریکہ بھی جو اس جنگ میں کودا ہے وہ یہودیوں کی وجہ سے کودا ہے. تو شعبان بدر صاحب نصارہ کی تو جنگ ہی نہیں ہے. یہ کہاں آپ اس آیت کو یہاں پر لا کر فٹ کر رہے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. مقابلہ ایران اور یہود کا ہے، مقابلہ ایران اور اسرائیل کا ہے، نصارہ کا ہے ہی نہیں. اب ان کی کلپ بھی دیکھ لو. دیکھیے اس مسئلے میں بظاہر یقیناً ایران اور اس کے عوام مظلوم ہیں، ہم اس کا اعلان کرتے ہیں. لیکن یہ مظلوم ہیں اسرائیل کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں. ہمارے مقابلے میں ظالم ہے، ظالم ہے ہمارے مقابلے میں، اور بلکہ بڑے ظالم ہیں. اور اللہ کے بندے اسرائیل کے مقابلے ہی کے اندر تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو مظلوم سمجھتے ہیں. ہم نے کب کہا کہ ایران جب سنیوں کے اوپر ظلم کرے تب بھی ہم ایران کو مظلوم کہیں گے؟ خلط مبحث کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جب ایران اور اسرائیل کے مقابلے کی بات چل رہی ہے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے کہ ایران سنیوں پر بھی ظلم کرتا ہے؟ جب ایران سنیوں کے اوپر ظلم کرے گا ہم یقیناً سنیوں کے ساتھ میں کھڑے رہیں گے. لیکن یہاں پر بحث ایران اور اسرائیل کے تعلق سے ہو رہی ہے کہ جب ایران اسرائیل کے ساتھ میں لڑ رہا ہے. ہمارے مقابلے میں یہ ظالم ہے اور بڑے ظالم، ہمارے مقابلے مظلوم نہیں. یہ مظلوم کسی دوسرے کے مقابلے میں، ہمارا جب مقابلہ ان سے ہوگا تو یہ ظالم اور بڑے ظالم. اگر نہیں بھائی تمہارا تو مقابلہ ہی نہیں ہے، مقابلہ تو اسرائیل کے ساتھ میں ہے. اور ان کی فقاہت دیکھو، سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی دشمن ہوگا اور وہ مظلوم ہوگا، کوئی ظالم ہمارے دشمن پر ظلم کر رہا ہوگا تو ہم خوش ہوں گے اور خاموش رہیں گے، مظلوم کا ساتھ نہیں دیں گے. کہ جیسے کوئی ہمارے باپ کا، بھائی بہنوں کا، ہمارے پورے خاندان کا قاتل، ہم تو نہ بچے. اب وہ جو قاتل ہے نا اس کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، اتفاق سے اس جھگڑے میں وہ حق پر ہے، وہ سچ پر ہے، اس جھگڑے میں وہ ظالم نہیں ہے، اس نے نہیں چھیڑا ہے.
ہمارا جو قاتل ہے نا ہمارے خاندان کا, ہمارے قبیلے کا, ہمارے گھر کا, وہ قاتل, وہ ظالم, کسی سے اس کا جھگڑا ہو گیا تو اس جھگڑے میں غلطی اس کی نہیں ہے, اس نے ظلم نہیں کیا, غلطی دوسرے کی ہے. تو کیا اب کیا کریں گے آپ؟ ہمارے ہم جو ہے خاموش ہو جائیں گے, سکون محسوس کریں گے کہ کم سے کم ہم خاموش رہیں گے؟ ویسے تو ہم خوش ہوں گے, بلکہ آگے جا کر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس ظالم کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے. ویسے تو ہم خوش ہوں گے ایسے موقع پر. ممکن ہوا تو وہ جو دوسرا ظالم ہے اس کی موافقت بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا ظالم ہے ہمارے لیے, تو یہ ختم ہو, موافقت بھی کر سکتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر قرآن کی اس آیت پر عمل کب کرو گے؟ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. شعبان صاحب اس آیت کے اوپر عمل کب کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ میں دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو. اللہ تو قرآن میں یہ کہہ رہا ہے, لیکن شعبان بیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوم کے مرنے پر خوش ہوں گے اور ہم ظالم کے ساتھ میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مظلوم ہمارا دشمن تھا. استغفر اللہ. اب زید پٹیل صاحب کو سن لیجئے. پر یہ بات کر رہا ہے نا, اس میں سب سے پہلا جواب میں پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا پوائنٹ جو بول رہے ہیں نا کہ ایران کو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کے سامنے, اسرائیل اور ایران, اسرائیل ایران. ان کو پتا نہیں ہے کیا؟ پڑھتے نہیں ہیں نیوز وغیرہ؟ مطلب کیا ان کو پتا نہیں ہے, یا پریٹینڈ کر رہے ہیں, یا ادھورے علم کے ساتھ بات کر رہے ہیں؟ یہاں پہ یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ یہ اٹیک کے اندر بہت بڑا حصہ 85% اٹیکس جو ہے وہ عرب کنٹریز پہ ہوئے ہیں. بات کی بات ہے, ابھی جو مین چیز ہے کہ سامنے ایران اسرائیل کا کمپیریزن ہے ہی نہیں. بھائی یہ تو زید بھائی نے ایک دم لیٹسٹ نیوز دے دی ہے کہ جنگ جو ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان نہیں ہے, بلکہ یہ جنگ ایران اور عرب ممالک کے درمیان ہو رہی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ایران نے 80 سے 85% جو حملے ہیں وہ عرب کنٹریز کے اوپر کیے ہیں, اس وجہ سے یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی ہے ہی نہیں. زید بھائی I wasn't expecting this from you. بھائی اصل جنگ اگر ایران اور عرب کنٹریز کی ہے تو امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کی میٹنگز کیوں ہو رہی ہے؟ پوری دنیا والے بیوقوف ہے, پوری دنیا والے پاگل ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جنگ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان ہے, اور i+TV کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جنگ ایران اور اسرائیل کی ہے ہی نہیں, یہ جنگ ایران اور عرب کنٹریز کی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ایران عرب کنٹریز کے اوپر حملہ کر رہا ہے. زید بھائی ایران جو عرب کنٹریز کے اوپر حملہ کر رہا ہے کیونکہ امریکہ ان کے بیسز کو استعمال کر رہا ہے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے, اس وجہ سے ایران وہاں پر بھی حملہ کر رہا ہے. وہ امریکن بیسز کے اوپر حملہ کر رہا ہے. ہاں کچھ سویلین بلڈنگز کے اوپر بھی حملہ کیا ہے, میں اسے بلا کسی لاگ لپیٹ کے کنڈیم کرتا ہوں, یہ ایران نے بالکل غلط کیا ہے. پھر آگے زید بھائی ایک سوال پوچھ رہے ہیں, پوچھ رہا ہوں کہ کیا اتنے سارے جو سنی ممالک پر, جو اتنے ساری عرب کنٹریز پر جو ایران نے میسائل اٹیکس کیے ہیں, ڈرون اٹیکس کیے ہیں ہزاروں کی تعداد میں, اور آپ سپورٹ کر رہے ہو ایران کو, آپ سپورٹ کر رہے ہو ایران کو, اور یہ کون سے ان میں سے تقریباً جو ہے نا, تقریباً جو اٹیکس جو عرب کنٹریز پہ ہوئے ہیں, سویلین ٹارگیٹس پہ ہوئے ہیں, فائنینشیل ٹارگیٹس پہ ہوئے ہیں, ان کے آئل ٹارگیٹس کو, جہاں سے ان کا آئل نکلتا ہے وہ ٹارگیٹ. بھائی کویت کا تو پانی جہاں پہ ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے اس کو اٹیک کیا گیا ہے, کتنے سارے ایسے. تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ ہزاروں اٹیکس جو کیے گئے جس میں ہزاروں لوگ مر سکتے تھے, ہزاروں لاکھوں لوگ مر سکتے تھے, کیا آپ یہ بوجھ اپنے کندھوں پر لے رہے ہیں؟ کیا آپ قیامت کے دن ایران کے اس گناہ, اس جرم, اس وار کرائم کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر قیامت کے دن لینا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کے کہ آئی سپورٹ ایران؟ نہیں, ہم اس کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتے ہیں. ہم اس کو کھلے الفاظ کے ساتھ میں کنڈیم کرتے ہیں. ایران نے جو بھی سویلین بلڈنگز کے اوپر یا سویلین انفراسٹرکچر کے اوپر حملے کیے ہیں ہم اسے کھل کر کنڈیم کرتے ہیں. ایران نے بالکل غلط کیا ہے. ہاں امریکن بیسس کے اوپر جو حملہ کیا ہے وہ ٹھیک ہے. بھائی کویت کا تو پانی جہاں پہ ڈیسیلینیشن پلانٹ ہے اس کو اٹیک کیا گیا ہے, کتنے سارے ایسے. زید بھائی کویت کے ڈی سیلینیشن پلانٹ کے اوپر ایران نے حملہ نہیں کیا, دیٹ واز اے فالس فلیگ. پلیز گیٹ یور فیکٹس رائٹ. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.